بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني صلوات کل ہم نے ایک اور خطبہ شروع کیا مولا کا، جو مولا نے عربستان سے آتے وقت جب عراق میں داخل ہوئے ہیں ذو حسن کی جگہ پر، وہاں پر مولا نے یہ خطبہ دیا تھا. اس خطبے کا نام ہی خطبہ ذو حسن ہے. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ اس جگہ پر حر کا قافلہ بھی مولا سے ٹکرایا تھا. یہ یہاں سے لے کر حر نے پھر امام کے کاروان پر نظر رکھنا شروع کی، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ مولا کو کسی صورت کوفے تک نہیں پہنچنے دینا. اس خطبے کو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ 5 حصوں میں نے اس کو تقسیم کیا ہے، اور ایک حصہ میں نے کل آپ کو بتایا، باقی 4 کوشش کریں گے کہ آج اس کو ختم کریں. پہلا جو حصہ کل ہم نے شروع کیا، اس میں مولا فرماتے ہیں کہ مولا در واقع اپنے زمانے کی بیماریاں اور مسائل جن کی اصلاح کے لیے مولا نکلے تھے، وہ مولا اس خطبے میں بتا رہے ہیں، جبکہ آگے سننے والوں میں حر کا لشکر بھی شامل ہے، جو کہ عمر سعد کے لشکر کا حصہ ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیں، 1000 لوگ وہاں پر بیٹھے ہیں حر کے لشکر کے، جن کو امام نے پانی بھی پلایا، حتیٰ ان کے جانوروں کو بھی پانی پلایا. وہاں پر مولا یہ خطبہ فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کیا کہ اس زمانے میں کیا کیا مسائل ہیں. پہلا مسئلہ امام یہ بتاتے ہیں کہ یہ دنیا قد تغیرت، یہ دنیا بدل چکی ہے، وتنکرت، ایک نیا روپ اپنا لیا ہے اس دنیا میں. پھر ہم نے جیسے اس جملے کی تشریح کی تو ہم نے کہا کہ در واقع امام بتانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا نہیں بلکہ دنیا کے لوگ بدل گئے ہیں. دنیا تو نہیں بدلتی، دنیا تو ویسے ہی رہتی ہے نا. دنیا تو ایک مادہ، ایک جسم ہے. تبدیلی ان لوگوں میں آئی ہے جو اس زمانے کے تھے. کیا تبدیلی آئی ان کی نگاہ میں، ان لوگوں میں؟ وہ یہ کہ دنیا کو جس نگاہ سے دیکھنا چاہیے تھا وہ اس نگاہ سے دنیا کو نہیں دیکھ رہے تھے. یعنی کیا؟ دنیا کو در واقع آخرت کا وسیلہ بنانا چاہیے تھا، لیکن اس دنیا کے لوگ دنیا کو اپنا مقصد بنا رہے تھے. فرق ہے کہ ایک بار آپ دنیا کو وسیلہ سمجھتے ہو آخرت کے لیے، دوسری بار آپ اس دنیا کو ہی مقصد بناتے ہیں. تو یہ نگاہ میں جو تبدیلی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس زمانے کے لوگ اپنی دنیا کو آخرت کے وسیلے کے بجائے اپنا مقصد سمجھنے لگے ہیں. پھر مولا اگلے جملے کی طرف جاتے ہیں. سبا بھیجے محمد. دوسرا جو مولا جملہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں وَأَدْبَرَ مَعْرُوفُهَا. اس دنیا میں اس معاشرے کی بات کر رہے ہیں کہ جو نیک عمل ہے وہ الٹا ہو گیا ہے. یعنی کیا نیک عمل الٹا ہو گیا ہے؟ یعنی اچھا عمل برا لگنے لگا ہے. لوگوں کو اچھا عمل برا لگنے لگا ہے. پہلے میں بتاؤں کہ معروف یعنی کیا، منکر یعنی کیا، پھر اس کی مزید وضاحت کریں گے.
معروف ہر اس کام کو کہتے ہیں جس کا خدا حکم دے. مثلاً کیا؟ خدا نے نماز کا حکم دیا ہے، خدا نے روزے کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا، خمس کا، جو بھی احکام ہے اسلام کے خدا نے اس کا حکم دیا ہے، یہ سب احکام بن جائیں گے معروف. حتیٰ اہل بیت سے محبت کرنا بھی معروف ہے، کیونکہ خدا نے قرآن میں بھی آیات ہیں اور روایات بھی ہیں ہمارے پاس، تو وہ بھی معروف ہے. منکر کیا ہے؟ منکر معروف کا اپوزٹ ہوتا ہے، یعنی ہر وہ عمل جس سے خدا روکے اس کو کہتے ہیں منکر. جیسے جھوٹ بولنا، جیسے گلا کرنا، جیسے غیبت کرنا، جیسے شراب، جیسے زنا، ہر وہ عمل جس سے خدا نے روکا ہے وہ منکر ہے. اب امام یہاں پر کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ امام کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرے زمانے کے لوگوں نے معروف کو منکر سمجھ لیا ہے، اچھے عمل کو برا سمجھنے لگے. یہ مولا فرمانا چاہ رہے ہیں. یعنی کیا؟ معروف کو برا سمجھنے لگے، اچھے عمل کو برا سمجھنے لگے. مثلا آج کے زمانے میں کوئی نماز کو برا سمجھے، کتنی بڑی بات ہے. یا کوئی نمازی کی توہین کرے، یا کسی ایماندار کی توہین کرے اس کی ایمانداری کی وجہ سے، یعنی نیک چیز کو برا سمجھے. مثلا آج کل تانے مارتے ہیں، جو بھی شخص ایماندار ہو اپنا کام ایمانداری سے کرے تو اس کو تانے مارتے ہیں کہ اس ایمانداری کا اچار کرو گے. یہ ایمانداری جو تم اپنی تنخواہ پہ کفایت کر رہے ہو، رفایت کو بھی کوئی رشوت نہیں لے رہے، اسی پہ گزارا کر رہے ہو. تمہیں اگر گاڑی چاہیے، نیا گھر چاہیے، اس تنخواہ سے لوگے، پھر اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ اس ایمانداری کا کیا کرو گے. اس کو کہتے ہیں اچھے عمل کو برا سمجھنا، نمازی کو برا سمجھنا، ایماندار کو برا سمجھنا. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ مثلا اس کا الٹ بھی آپ سب فرض کر سکتے ہیں. یعنی کیا؟ یعنی برے عمل کو اچھا سمجھنا، برے عمل کو اچھا سمجھنا، یا ناحق کو حق سمجھنا. یہ بھی ہمارے معاشرے میں کئی مثال ہیں. مثلا رشوت کا پیسہ اس کا حق تو نہیں ہے، ناحق ہے، لیکن اس کو حق سمجھنے لگتا ہے، اپنا حق سمجھتا ہے اس کو. یا مثلا چور چوری کرے، پھر چوری کے مال کو اپنا حق سمجھے. اس کو کہتے ہیں برے کو بھی اچھا سمجھنا، ناحق کو بھی حق سمجھنا. تو دونوں طرف کی مثالیں موجود ہیں. معروف منکر بن جائے یا منکر معروف بن جائے، یہ اپنی جگہ پر ایک مسئلہ مولا بیان کر رہے ہیں کہ اس معاشرے کا یہ مسئلہ ہے جس کو ٹھیک کرنے کے لیے میں نکلا ہوں. سرکار ایک زبردست روایت ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی معروف اور منکر کے بارے میں. اچھا، عجیب جو چیز ہے یا خاصیت جو اس روایت کی ہے کہ نقل کرنے والے بھی معصوم ہیں. کون؟ امام جعفر صادق علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. وہ اپنے یہاں یعنی پیغمبر سے نقل کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کیف بکم اذا فسدت نساؤکم وفسق شبابکم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنہوا عن المنکر. پیغمبر اصحاب سے ایک سوال پوچھ رہے ہیں کہ تم لوگوں کو کیسا لگے گا کہ تمہارے گھر کی خواتین فاسد اور خراب ہو جائیں، تمہارے گھر کے نوجوان فاسد اور خراب ہو جائیں، لیکن اس گھر کے بڑے ان کو نہ امر بالمعروف کرے اور نہ نہی عن المنکر کرے. یعنی کیا؟ یعنی نہ اچھے کام کی طرف دعوت دیں نہ برے کام سے روکیں. کیسا لگے گا تم لوگوں کو؟ تو اصحاب کہتے ہیں کہ کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ کسی گھر کے افراد خراب ہو جائیں، نوجوان گھر کا فاسد اور خراب ہو جائے اور بڑا اس کو نصیحت نہیں کر رہا؟ کہ ایسا بھی ممکن ہے؟ حیران رہ جاتے ہیں صاحب. تو پھر پیغمبر فرماتے ہیں فقال نعم بشر من ذلك، کہتے ہیں ہاں ایسا زمانہ آئے گا، بلکہ اس سے بدتر زمانہ آئے گا. تو اصحاب اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس سے بدتر اور کیا ہوگا. تو پھر پیغمبر فرماتے ہیں کیف بکم اذا امرتم بالمنکر ونہیتم عن المعروف. تم لوگوں کو کیسا لگے گا کہ گھر کے افراد خراب ہو جائیں اور پھر گھر کے بڑے بجائے امر بالمعروف کے امر بالمنکر کریں، یعنی بجائے اچھے عمل کی طرف دعوت کرنے کے برے عمل کی طرف دعوت کریں.
یا نہیں انل منکر کے بجائے نہیں انل معروف کرے، یعنی کیا، برے کام سے روکنے سے بجائے اچھے کام سے روکیں۔ آج کل ہمارے اس معاشرے میں بھی ایسے مثال ملتے ہیں کہ مثلا کوئی بچہ یا مثلا کچھ ایسے گھر ہے جہاں پر نمازی کو بری نگاہ سے دیکھا جائے، مثلا کوئی نماز پڑھے، ہاں تم نمازی بن گئے، اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، نمازی کو اور نماز کو حقارت کی نگاہ سے۔ یا مثلا یہ بھی آپ کو ملے گا، ایک نوجوان مثلا نامحرم سے اس کے غیر شرعی روابط ہیں، اب یہاں بڑوں کا کیا کام ہونا چاہیے کہ اس کو روکیں، لیکن کچھ گھروں میں مثلا ایسا کہا جاتا ہے کہ مسئلہ نہیں ہے، جو کرو ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے، یا مثلا اس کو کچھ پیسے دے دیتے کہ جاؤ انجوائے کرو، ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ ہے امر بالمنکر، برے کام کی ترویج کرنا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر تمہارے غیر شرعی روابط بھی ہیں ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ 10,000 جیب میں رکھ لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں۔ امر بالمنکر اس کو کہتے ہیں۔ جب یہ اصحاب سنتے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا واقعی ایسا زمانہ آئے گا؟ تو پیغمبر پھر کہتے ہیں نعم بشر من ذالک، اس سے بھی بدتر زمانہ آئے گا۔ پھر یہ اصحاب رہ جاتے ہیں کہ اس سے بدتر کیا زمانہ آئے گا؟ پھر پیغمبر فرماتے ہیں کہ کیف بکم اذا رأیتم المعروف منکرا والمنکر معروفا، کیسا محسوس کرو گے کہ معاشرہ ایسا بن جائے کہ معروف منکر بن جائے اور منکر معروف بن جائے، لوگ چوری کو اپنا حق سمجھیں، رشوت کو اپنا حق سمجھیں، اور مثلا گانا سننے کو اچھا سمجھیں، ڈانس کرنے پر بیٹا ڈانس کرتا ہے، لوگوں کو سناتے دیکھو میرا بچہ ڈانس کرتا ہے، یعنی منکر کو معروف، پھر اس کی تعریف کرتے ہیں وہ کتنا اچھا کام کرتا ہے، ویڈیو بنا کر رکھتے ہیں نیٹ پہ، دیکھو میرا بیٹا گانا گا رہا ہے، ڈانس کر رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یعنی آپ منکر کو معروف سمجھ رہے ہیں اور معروف کو منکر سمجھ رہے ہیں۔ یہاں تک نہج آ جائے کہ یہ پیغمبر اسی دور میں اصحاب کو بتا رہے ہیں، اور اتنا ٹائم نہیں لگا معاشرے کو وہاں تک آنے میں، 61 ہجری میں ہم نے وہ سب ہوتے ہوئے دیکھا۔ معروف کیا تھا؟ پیغمبر نے کہا تھا نا کہ میری اہل بیت سے محبت کرنا، معروف تو یہ تھا نا کہ میری اہل بیت سے محبت کرنا۔ ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں نا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ خدا نے بھی کہا کہ پیغمبر ان کو بتاؤ کہ ہمیں کوئی اجر نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ اہل بیت سے محبت کرنی ہے۔ تو اہل بیت سے محبت کرنا معروف عمل تھا نا، لیکن 61 ہجری میں اسی اہل بیت کو قتل کیا گیا، تو معروف منکر ہوا کہ نہیں ہوا؟ کتنے سال لگے؟ 10 ہجری سے 61 ہجری، 50 سال۔ آج تو پھر پتہ نہیں کیا زمانہ کیا معاشرہ ہے، لیکن معروف کو منکر میں تبدیل ہوتے ہوتے صرف 50 سال لگے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف یہی نہیں، بنو امیہ نے پتہ نہیں کتنے دہائیوں تک اہل بیت سے محبت کو جرم قرار دیا تھا۔ آپ دیکھیں حجاج بن یوسف کے لیے مشہور ہے، کوئی کہتا ہے کہ 50,000 شیعہ مار دیے، کوئی کہتا ہے 70,000 شیعہ مار دیے، صرف کس جرم میں؟ کیونکہ علی سے محبت کرتے تھے۔ حتیٰ بعض روایتوں میں 1,20,000 کا بھی عدد ہے۔ تو بنو امیہ نے یہ کر کے دکھایا، پیغمبر کے معروف کو منکر بنا دیا کہ کسی کو اجازت نہیں کہ علی سے محبت کرے، اور جو اعتراف کرتا تھا مثال آپ کے سامنے کئی زیادہ ہیں، کن کی زبانیں کاٹ دی، کن کے سر کاٹ دیے، کن کے کیا حشر کر دیا، ابن نام میں بھول گیا، ان کے ساتھ ان کے بیٹے اور ان کے ساتھی سب کو ایک جگہ پر قتل کیا۔ تو یہ کیا ہے؟ بنو امیہ نے کیا کیا؟ معروف کو منکر میں تبدیل کر دیا، حتیٰ اتنے حد تک کہ امام سجاد علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد فرماتے ہیں کہ بنو امیہ نے میرے والد کو قربتاً اللہ کی نیت سے قتل کیا، قربتاً اللہ کی نیت سے۔ ہم نماز کس نیت سے پڑھتے ہیں؟ قربتاً اللہ کی نیت سے۔ کیوں؟ ہمارا قصد یہ ہوتا ہے کہ اس نماز کے ذریعے ہم خدا کی قربت حاصل کریں گے۔ مولا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے میرے والد کو قتل اس نیت سے کیا کہ اس قتل کے ذریعے ہم خدا کی قربت حاصل کریں گے، اس نیت سے انہوں نے مولا کو قتل کیا، شہید کیا۔ حتیٰ یہ اس زمانے کے مفتیوں کو مجبور کیا کہ تم لوگ فتویٰ لکھو کہ حسین باغی ہیں
اس کو قتل کرنا جائز ہے. پھر اس فتویٰ کو سند بنا کر لوگوں کو دکھایا کہ یہ دیکھو حسین باغی ہے, اس قتل کرنے کا ثواب ملے گا تمہیں, اور پھر لوگوں کو ثواب کی لالچ میں مولا حسین کے خلاف کھڑا کیا. اس کو کہتے ہیں قربتاً الی اللہ کی نیت سے وقت کے امام کو قتل کرنا. اگر ایسا بھی کہتے ہیں نا بنو امیہ والے کہ حسین ٹھیک ہے تم فرزند رسول ہو, تم حق پر ہو, ہم ظالم ہیں اسی لیے تمہیں مار رہے ہیں, تو چلو ٹھیک ہے بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن وہ کہتے تھے حسین تم باغی ہو, ہم حق پر ہیں, تمہیں قتل کرنا ثواب ہے, یہ فتویٰ ہمارے پاس موجود ہے. اس حد تک آ گئے. زیارت عاشورہ میں ہم کون سا جملہ پڑھتے ہیں کہ ھذا یوم تبرکت بہ بنو امیہ, پڑھتے ہیں نا. اس کے کیا معنی ہے اس کا کہ عاشور کا دن وہ دن ہے جس کو بنو امیہ نے مبارک قرار دیا تھا. مبارک قرار دیا تھا یعنی کیا, یعنی انہوں نے اپنی ایک جیت اور کامیابی قرار دی اس دن کو کہ ہم نے ایک باغی کو قتل کیا. باغی ٹولہ جو ہماری حکومت, اپنی حکومت کو حق بنا کر پیش کر رہے تھے, کہ ایک باغی ٹولہ جو ہماری حق کی حکومت کو حملہ کرنا چاہ رہا تھا, ہم نے اس باغی کو قتل کیا. یہ ثواب کا دن ہے, اسی لیے اس دن کو ہم مبارک سمجھتے ہیں. روزہ بھی رکھتے تھے, آج تک کچھ لوگ رکھتے ہیں روزہ. روزہ بھی اسی لیے رکھتے تھے کہ مبارک دن ہے, کامیابی کا دن ہے, روزہ رکھو. مکتب تشیعوں میں عاشور کے دن روزہ مکروہ ہے, لیکن کچھ نے اس دن کو مبارک سمجھ کر روزے کی بھی ترویج دی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. اتنے قدر کے عاشور کی صبح کی اب یہ عبارت پڑھ رہا ہوں. کس کا جملہ ہے؟ عمر سعد کا. عمر سعد کہتا ہے اپنے لشکر کو, کہتا ہے یا خیر اللہ ارکبی وبالجنت ابشری, اے خدا کے لشکر جاؤ حسین کے لشکر پر حملہ کرو, تمہیں جنت کی خوشخبری ملے گی. یہ کس کو کہنا ہے؟ عمر سعد اپنے لشکر کو کہنا ہے کہ جاؤ حسین کے لشکر پر حملہ کرو, تمہیں ثواب ملے گا, تمہیں جنت کی خوشخبری ملے گی. تبھی مولا سجاد کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے میرے والد کو قربتاً الی اللہ کی نیت سے قتل کیا. ابھی ثواب محمد تو یہ ہے ادبر معروف ہوا کہ ایسا دور جس میں محبت اہل بیت کو جرم بنا دیا, معروف کو منکر بنا دیا. اور پھر مولا ایک اور جملہ کہتے ہیں فَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا صُبَابَةٌ كَصُبَابَةِ الْإِنَاءِ. فرماتے ہیں کہ اس دور میں نیکی اتنی کم ہو گئی جیسے ایک خالی برتن میں چکناہٹ سی رہ جاتی ہے. خالی برتن میں چکناہٹ سی رہ جائے تو اس کو آپ خالی ہی کہتے ہو نا, آپ اس کو بھرا ہوا نہیں کہتے. مولا کہہ رہے ہیں نیکی اتنی کم ہو گئی کہ وہ خالی برتن کی چکناہٹ کے برابر ہو گئی, اتنی کم. اور پھر آگے فرماتے ہیں الا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه, کہ کیا تم لوگ نہیں دیکھ رہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے روکا نہیں جا رہا. یعنی لوگ حق کی طرف تو نہیں جا رہے, جا باطل کی طرف رہے ہیں اور کوئی ان کو روک بھی نہیں رہا. ایسے حالات ہو گئے. اب کربلا کے میدان میں واضح تھا, ایک طرف حق تھا اور دوسری طرف باطل. حق کس کی طرف تھا؟ امام حسین کی طرف. اور باطل کس کی طرف تھا؟ یزید کی طرف. اب ایسے واضح چوائس واضح ہے, حق کس کی طرف, باطل کس کی طرف. لوگ دھڑا دھڑ کس کو سپورٹ کر رہے تھے؟ باطل کو سپورٹ کر رہے تھے, اور حق کو حمایت نہیں کر رہے تھے. تو مولا کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ دور ہے کہ سب لوگ باطل کی طرف جا رہے ہیں اور حق کی کوئی حمایت نہیں کر رہا. صلی اللہ علیہ وسلم. اب دو ذمہ داریاں ہیں ہماری. پہلے تو حق کی شناخت کریں کہ حق ہے کون. جب دو طرف ہو جائے نا تو ضرور ایک حق پر ہے ایک باطل پر ہے. پہلے تو ہم شناخت کریں کہ ان میں سے حق کون ہے. جب آپ کو پتا چل گیا کہ مثلا یہ طرف حق پر ہے تو پھر اس کا دفاع کرنا آپ پر واجب ہے. اگر آپ اس کا دفاع نہیں کرتے اور اس کو جھٹلا دیتے ہیں تو پھر قرآن میں ہے کہ جو بھی حق کو جھٹلائے اس کے لیے ویل ہے. ویل یعنی وائی ہے اس پر. قیامت کے دن اس کے لیے عذاب ہے جو کہ حق کو جھٹلا دے.
اب آپ دیکھیں پھر اسی قرآن میں مثال ہے رسول خدا کے دور کی کہ رسول خدا نے جب اعلان نبوت کیا تو جو سننے والے تھے کفار، ان میں یہودی بھی تھے جن کے پاس تورات کتاب تھی حضرت موسیٰ سے. حضرت موسیٰ نے اپنے دور میں یہ خوشخبری دے دی تھی کہ آخر الزمان میں ایک پیغمبر آئے گا، اس کی یہ نشانیاں ہیں، اور وہ نشانیاں اس تورات کتاب میں درج تھی. اور اتنے سالوں تک، اتنی صدیوں تک وہ یہودیوں کو بتاتے آئے حتیٰ حضرت موسیٰ کے بعد مثلا حضرت سلیمان، حضرت داؤد، اس کے بعد حضرت عیسیٰ بتاتے آئے سب کو کہ بھائی یہ نشانیاں ہیں، آخر زمان میں یہ پیغمبر آئیں گے، یہ خاصیتیں ہوں گی. اور جب پیغمبر آئے انہوں نے جان بھی لیا پیغمبر کی خاصیت کو. پیغمبر کو امین اور صادق کہہ کر بلاتے تھے کہ تم امانت دار ہو، تم سچے ہو. حتیٰ ان میں سے کچھ جو ان کے عالم تھے انہوں نے وہ جو بھی نشانیاں تھیں انہوں نے تحقیق کی. تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ ساری نشانیاں رسول اللہ پر فٹ آ رہی ہیں. پھر بھی ان کے نبوت کو بھی ٹھکرایا، تکذیب کی، اور قرآن کی بھی تکذیب کر لی. تو اس کو کہتے ہیں حق کو جاننے کے باوجود جھٹلانا. اور پھر خدا نے ان پر وحی بھی بھیجی. جب کربلا میں ایک طرف یزید ایک طرف مولا حسین، تو سب کے نزدیک واضح تھا کہ حق کون کس کا ہے. سب کو پتا تھا کہ یزید کس قسم کا شخص ہے، فاسق، فاجر، شرابی. سب کو پتا تھا کہ مولا حسین کس قسم کی شخصیت ہیں، عابد، متقی، پرہیزگار. سب واضح ہونے کے باوجود بھی جھٹلا دیا. صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم. قرآن میں ہے کہ میں یہ کہہ رہا تھا نا کہ پیغمبر کو جاننے کے باوجود جھٹلا دیا. تو قرآن میں ہے کہ یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم. یہ لوگ پیغمبر کو ایسے جانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو جانتے تھے. بچوں کو والد کیسے جانتا ہے؟ اس کو پتا ہے کہ یہ کب سوئے گا، کب اٹھے گا، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، برا ہے، اچھا ہے، کون سی اچھی عادتیں ہیں، سب پتا ہوتا ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ پیغمبر کو بھی ایسے ہی جانتے تھے لیکن پھر بھی جھٹلا دیا. میں آپ کو اس کے متعلق ایک واقعہ بتاؤں کہ کتنے واضح ہونے کے باوجود انہوں نے جھٹلا دیا. ایک خاتون تھی صفیہ بنت حیی. صفیہ بنت حیی، ان کی شادی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو اس اعتبار سے یہ ام المومنین تھی. لیکن ان کا جو والد تھا وہ یہودی تھا، اور کوئی عام یہودی نہیں تھا، یہودیوں کا عالم تھا، حتیٰ مفسر تھا، تفسیر کرتا تھا، لوگوں کو بتاتا تھا، تورات سے چیزیں نکال کر لوگوں کو بتاتا تھا. کوئی عام شخصیت نہیں تھا. وہ خود صفیہ بتا رہی ہیں، اپنے والد کے بارے میں بتا رہی ہیں. کہہ رہی ہیں کہ جب وہ خود بھی یہودی تھی صفیہ، اپنے جب خیبر میں تھی تب کی بات بتا رہی ہیں کہ میرے والد ایک بار اپنے بھائی کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ تورات کی ساری وہ نشانیاں جو حضرت موسیٰ نے بتائی تھی اس کو جمع کر کے ہم خیبر سے جائیں گے مدینہ. مدینہ میں بیٹھ کر ہم تحقیق کریں گے کہ آیا ساری وہ نشانیاں رسول اللہ پر فٹ آتی ہے یا نہیں فٹ آتی. دونوں گئے، مدینے میں رکے، تحقیق کی، چھان بین کی، سب کر کے واپس جب خیبر میں آتے ہیں تو صفیہ کہہ رہی ہے کہ جب وہ اپنے بھائی کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے تو پہلے یہی ہوئی ابن اخطب جو صفیہ کے والد تھے، جب وہ پہلے سفر سے واپس آتے تھے تو خود صفیہ کہتی تھی مجھ سے خوشی میں آ کر ملتے تھے، میرے ساتھ پیار کرتے تھے، بہت خوشی سے داخل ہوتے تھے. لیکن اس دن جب داخل ہوئے تو ان کے چہرے میں ایک پریشانی تھی اور مجھ سے ملے بغیر اپنے بھائی کے ساتھ ایک کمرے میں چلے گئے. میں نے جب یہ دیکھا میں سمجھ گئی کوئی گڑبڑ ہے. صفیہ کہتی ہے میں گئی، کمرے کے باہر کھڑی ہو گئی اور سننے لگی کہ آپس میں کیا بات کر رہے ہیں. اب ان کی باتیں سنے دونوں یہودی، ایک عالم ہے مفسر یہودیوں کا، اس کا بھائی پوچھ رہا ہے حیی ابن اخطب سے کہ بھائی تم نے ساری چھان بین کر لی، اب کیا ساری نشانیاں فٹ آ رہی ہیں؟ تو حیی ابن اخطب کہتا ہے وہ ہوا کہتا ہے کہ ہاں یہ وہی ہے جس کے بارے میں حضرت موسیٰ نے بتایا تھا. تو پھر اس کا بھائی کہتا ہے تو پھر کل
पूरे खैबर के यहूदियों को बता दें कि मोहम्मद ही आखिरी नबी है? कहता है कि नहीं, किसी को मत बताना। क्यों? सफिया अब ये अल्फाज नकल करती है, कहती है कि मेरे वालिद ने कहा कि अगर तुम सबको बताओगे कि यही आखिरी नबी है तो नबूवत सुल्ब इसहाक से सुल्ब इस्माइल में चली जाएगी। अब इसके पीछे क्या वजह है? हजरत इब्राहिम के 2 बेटे थे ना, इसहाक और इस्माइल। सारे जो नबी बाद में आए सारे हजरत इसहाक की नस्ल से, याकूब, यूसुफ, बाद में हजरत मूसा, हजरत दाऊद, सुलेमान, हजरत ईसा, सब हजरत इसहाक की नस्ल से हैं। हत्ता यहूद भी जो बनी इसराइल वाले हैं वो भी हजरत इसहाक की नस्ल से हैं। तो इनकी जो नस्ल परस्ती थी, इन्होंने कहा अगर हम ये इनको बता दिया कि नबी वो हैं तो फिर नबूवत इसहाक की सुल्ब से निकलकर इस्माइल की सुल्ब में चली जाएगी, हम ये नहीं होने देंगे। इसीलिए फिर वहां फैसला करते हैं कि हम आखिर तक पैगंबर से लड़ेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद अल मोहम्मद। और फिर लड़े भी कैसे? यही हुए बिन अख्तब ये शरारत करता है जंग बनाने के लिए, जंग की सूरत हाल बनाने के लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे आजकल नेतन्याहू कर रहा है, वो भी इसी की नस्ल में से। क्या कर रहा है? हुए बिन अख्तब ने क्या तरकीब निकाली? पहले जाके मक्के के कुफार से मिला, ये खुद खैबर में थे यहूदी, पहले जाके मक्के के कुफार से मिला कि सब आमादा हो जाओ, हम जंग करेंगे मोहम्मद और मुसलमानों के साथ। और फिर एक कबीला था यहूदियों का जो मदीने में रह रहा था, बनी कुरैदा, वो इस्लामी हुकूमत में रहने के बावजूद, पैगंबर के साथ एग्रीमेंट होने के बावजूद कि हम आपस में नहीं लड़ेंगे, उनको बरगलाता है ये हुए बिन अख्तब कि तुम भी आ जाओ हमारे साथ, मिलकर मुसलमानों को मारेंगे। फिर ये सारे गुरु जमा होने लगे और आकर मदीने पर हमला करते हैं। ये वही जंगे खंदक है जिसको जंगे अहज़ाब भी कहा जाता है। अहज़ाब क्यों कहा जाता है? क्योंकि मुख्तलिफ हिज़्ब आपस में जमा हुए, मुख्तलिफ गुरु आपस में जमा हुए, एक खैबर का गुरु, एक मक्के का गुरु, एक मदीने का कबीला, ये सब आपस में जमा हुए पैगंबर के खिलाफ। और वहां पर फिर खंदकें खोदी गई और फिर जो भी वाकया हुआ आपको पता है कि जैसे मौला अमीर ने अम्र इब्न अब्दुवत को जहन्नम हासिल किया और फिर मुसलमानों को कामयाबी नसीब हुई। लेकिन रसूल खुदा समझ गए कि इसके पीछे कौन था। जैसे जंग खत्म हुई, पहले तो इस हुई बिन अख्तब को पकड़ा गया और फिर जो बनी कुरैज़ा वाले थे जो मदीने में ही रह रहे थे एग्रीमेंट के तहत, उनके सारे मर्दों को पकड़ा गया और सबको मारा गया। और जो भी जड़ था जंग को उसको मारा गया। फिर यही जंगे अहज़ाब जंगे खैबर में तब्दील हुई, क्योंकि बहुत तादाद में यहूदी मरे। फिर दोबारा यहूदियों ने एक साजिश करना चाहिए तो पैगंबर ने खैबर पर हमला किया और फिर फातेह खैबर कौन था? अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। तो ऐसे जंगे खंदक से हम जंगे खैबर तक पहुंचे। तो मिसाल सारा मैं दे रहा था कि यहूदियों को सब चीज पता थी कि इस पैगंबर हक के नबी हैं, लेकिन फिर भी हक को झुटला दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे करबला में सबको पता था कि हक किसकी तरफ है और बातिल किसकी तरफ है, फिर भी हक को झुटला दिया। तभी मौला कह रहे हैं कि हक पर अमल नहीं हो रहा और सब बातिल की तरफ जा रहे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने सुलह इमाम हसन के बारे में सुना होगा। सुलह इमाम हसन जो मुआविया और मौला हसन के दरमियान हुई थी, उस एग्रीमेंट में भी कुछ फैसले हुए थे। बनु उमैया की तरफ से उस पर सिग्नेचर भी हुए थे, मुआविया की तरफ से। क्या? कि मैं अपने बाद यजीद को नामजद नहीं करूंगा, यजीद को मैं नामजद नहीं करूंगा। और मौला हसन ने भी उस पर सिग्नेचर की, बनु उमैया की तरफ से मुआविया ने सिग्नेचर की। और बाद में सिग्नेचर से पूरा वही मोहर जो उस वक्त राइज था, मोहर लगी इस एग्रीमेंट पर और बाद में यजीद नामजद हो गया। अब आप सब छोड़े, पैगंबर ने क्या कहा, आयात क्या है, रिवायात क्या है, सब छोड़ दें, सिर्फ इसी सुलहनामे के मुताबिक बताएं हक पर कौन था और बातिल पर कौन था। मौला हुसैन हक पर थे, इनके अपने सुलहनामे के मुताबिक। ये लोग अपने सुलहनामे से मुकर गए जिसके मुताबिक मौला हुसैन हक पर थे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद।
اور جب حالات ایسے ہو جائیں کہ لوگ حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف جائیں تو پھر مولا فرماتے ہیں، یہ اگلا جملہ اسی خطبے کا ہے کہ لِيَرْغَبَ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ مُحِقًّا، ایسے حالات میں پھر مومن کو چاہیے کہ وہ شہادت کی طرف جائے، پھر اس کے لیے جینا گوارا نہیں ہے، وہ شہادت کی طرف جائے۔ پھر مولا اس کی وجہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں فَإِنِّي لَا أَرَى الْمَوْتَ إِلَّا سَعَادَةً، ایسے حالات میں میں اپنی موت کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں، یہ میرے لیے ایک سعادت ہے کہ میں شہادت کی طرف جا رہا ہوں۔ وَلَا الْحَيَاةَ مَعَ الظَّالِمِينَ إِلَّا بَرَمًا، ایسے حالات میں میں ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا اپنے لیے ننگ سمجھتا ہوں، یہ میرے لیے ایک رنج ہے کہ ایسے ظالموں کے ساتھ میں جی رہا ہوں، میں بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ اور یہ وہ جملہ ہے جس سے حسینیت کی بنیاد رکھی گئی۔ دیکھیں، اچھا یہ ذہن میں رکھیں کہ سننے والوں میں حر کا لشکر بھی شامل ہے، 1000 لوگ عمر سعد کے لشکر کی بھی سن رہے ہیں، ان کو مولا بتا رہے ہیں کہ ایسے حالات میں مومن کو شہادت کی طرف جانا چاہیے، سارا خطبہ وہ سن رہے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو جملہ ہے کہ جب ظالم ظلم کرے تو مومن کو شہادت کی طرف ہی جانا چاہیے، شہادت میں ہی اس کی سعادت ہے۔ اسی جملے کی وجہ سے آج اگر قاسم سلیمانی شہید ہوئے، اسی جملے کی وجہ سے، اگر خامنہی شہید ہوئے، اسی جملے کی وجہ سے، ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے اٹھاتے موت کو اپنے لیے سعادت سمجھا۔ جب نتن یاہو جیسے ظالم فلسطین کے اندر 30 ہزار بچوں کو مار دے اور وہاں پر ایک مومن چپ کر کے بیٹھا رہے، کس کو گوارا کرتا ہے؟ خاص کر کے جب وہ مومن خود کو حسینی کہے، حسینی بھی کہو جو حسین کہہ رہا ہے کہ ایسے حالات میں خود کو مر جانا چاہیے، سعادت شہادت، اور ہم وہ حسینی بھی خود کو کہیں اور پھر نتن یاہو جیسا ظالم 30 ہزار بچوں کو مار دیں اور پھر ہم حزب اللہ کی نگاہ بھی نہ رکھیں۔ حزب اللہ نے ابھی بھی لڑ رہے ہیں، حزب اللہ والے ابھی بھی جانے دے رہے ہیں۔ تو اس سارے نظریے کی بنیاد مولا کا یہ جملہ ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ تبھی مولا امین علیہ السلام ایک جنگ میں کہتے ہیں کہ چاہے ہم جنگ جیت جائیں چاہے ہم مر جائیں، دونوں حالتوں میں ہماری سعادت ہے۔ کیسے؟ صلی اللہ علیہ محمد علیہ۔ کیسے؟ اگر ہم مر جائیں تو ظاہری طور پر ہم کامیاب ہو گئے، اور اگر ہم شہید بھی ہو جائیں تو شہادت ہمارے لیے سعادت ہے۔ تو چاہے اس طرف جائیں یا اس طرف، دونوں میں ہماری کامیابی ہے۔ تو یہ نظریہ اور مولا علی کا یہ قول دونوں کے اندر تطابق ہے، جس سے حسینیت کی سوچ نکلتی ہے وہ یہی جملہ ہے۔ میں آخری جملہ کہہ کر اور پھر مسائل کی طرف چلا جاؤں گا۔ دیکھیں، پیغمبر کے دور میں ایک شخص تھا، وہ یہ دعا کر رہا تھا کہ اللہم انی اسألک خیر ما تسأل، کہ اللہ میں تم سے وہی مانگتا ہوں جو آج تک جو بھی تم سے مانگا گیا ہے ان میں بہترین چیز ہو۔ یعنی آج تک لوگوں نے کتنا مانگا ہوگا خدا سے، یہ شخص کہہ رہا ہے کہ آج تک آپ سے جو بھی مانگا گیا ہے ان میں سے جو بہترین چیز ہے وہ مجھے عطا کرو۔ اور یہ دعا رسول اللہ سن رہے تھے۔ رسول خدا نے جب یہ دعا سنی تو اس نوجوان سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے تم کیا مانگ رہے ہو، کہ سب سے بہترین چیز مانگ رہے ہو تم؟ کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ سب سے بہترین چیز کیا ہے۔ تو رسول اللہ نے پوچھا کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے؟ ہاں میں چاہتا ہوں کہ مجھے سب سے بہترین چیز مل جائے۔ تو رسول خدا نے کہا پھر شہادت کے لیے آمادہ ہو جاؤ، کیونکہ یہی سب سے بہترین چیز ہے۔ تبھی مولا حسین اس کو سعادت قرار دے رہے ہیں۔ آخری مولا کا جملہ اور پھر خطبہ ختم کہ ان الناس عبید الدنیا والدین لعب علی السنتہم، کہ یہ دور ایسا ہو گیا ہے کہ جس میں لوگ دنیا کے غلام بن چکے ہیں اور دین صرف ان کی زبان کا چسکا بن گیا ہے۔ دنیا کے لوگ غلام بن گئے ہیں اور دین صرف ان کی زبان کا چسکا بن گیا ہے۔ اسی سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو دین کا دعویٰ کرتے ہیں وہ دو قسم کے ہیں، ایک تو وہ جو سچے دیندار ہیں اور دوسرے وہ جو صرف دین کا چسکا لینے کے لیے
دین کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کی کیا خاصیت ہے جو صرف دین کا چسکا لینے کے لیے دین کا دعویٰ کرتے ہیں؟ ان کی خاصیت یہ ہے کہ جب دل کہتا ہے دینی بن جاتے ہیں، اور جب دل کہتا ہے دین کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ جب دل کرتا ہے ماہ رمضان آ گیا تو تسبیح ہاتھ میں، اور پھر جب رمضان ختم ہو گیا تو دین پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ محرم آ گیا تو کالا لباس پہن لیا، گانے شانے سب بند ہو گئے۔ عاشور گزرا تو بالکل الٹ۔ اس کو کہتے ہیں دین کا چسکا لینے والے، کہ کچھ ٹائم دین کا مزہ لے لیں، جب چسکا ختم ہو جائے تو دین کو چھوڑ دیں گے۔ انہیں کی بیشتر توصیف کرنے کے لیے پھر مولا فرماتے ہیں یحوتون ما دھرت معائشہم فاذا محسوا بالبلاء قلت دیانہم۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب تک ان کا روزگار چلتا ہے دیندار ہے، جب ان پر تھوڑا مشکل وقت آ جائے دین ختم۔ اور ایک اور لشکر حسینی بھی تھا کہ جب مشکل وقت آیا تو دیندار بن گئے، بلکہ مضبوط طریقے سے دیندار بن، دیندار تو تھے ہی لیکن مضبوطی سے دین کو تھام لیا جب مشکل وقت آیا تو۔ راوی کہتا ہے کہ شب عاشور، جبکہ بہت مشکل رات تھی شب عاشور، راوی کہتا ہے شب عاشور ہمیں حسین کے خیموں سے ذکر اور تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ اتنے مصیبت کے لمحے میں کوئی اتنا دیندار بن جائے، انہی کی بات ہو رہی ہے جو کہ مضبوط ہوتے ہیں اپنے دین پر، چاہے اچھا وقت ہو چاہے برا وقت ہو، ان کی مضبوطی بڑھتی جاتی ہے۔ اور جب سارے اصحاب شہید ہو گئے اور بنو ہاشم پر مشکل وقت آیا تو پھر بنو ہاشم کی قربانی کا وقت آ پہنچا۔ پتہ ہے بنو ہاشم میں کون آگے بڑھا قربانی دینے کے لیے؟ جو ان میں سب سے زیادہ خوبصورت تھا، جو سب سے زیادہ باکردار تھا۔ باقی جب لوگ آتے تھے مولا سے اجازت مانگنے کے لیے، مولا پہلے دفعے میں کبھی اجازت نہیں دیتے تھے، کبھی دوسری بار کبھی تیسری بار قاسم تو کھڑا رہا جب تک اس کو اجازت نہیں ملتی، لیکن جب علی اکبر اجازت مانگنے آئے پہلی دفعہ میں اجازت دے دی، پہلی دفعہ میں اجازت دے دی۔ اجازت دے تو دی پر اس کے بعد ایک حسرت بھری نگاہ سے علی اکبر کو دیکھتے ہیں، نظریں جھکاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں۔ رونے کے بعد خدا کو گواہ بناتے ہیں۔ کس چیز کا گواہ بناتے ہیں؟ کہتے ہیں میرے اللہ گواہ رہنا کہ میں کس کی قربانی دے رہا ہوں جو صورت اور سیرت میں تیرے نبی جیسا ہے۔ جب رسول اللہ کی ہم زیارت کرنا چاہتے ہیں تو ہم علی اکبر کی زیارت کرتے ہیں، میں اس کی قربانی دے رہا ہوں۔ علی اکبر کو اجازت ملی، خود کو آمادہ کیا جنگ کے لیے، جنگ لڑنے جاتا ہے 3 دن کا بھوکا پیاسا، لیکن جو جنگ لڑی ہے راوی لکھتے ہیں اتنی شجاعانہ طریقے سے وہ جنگ لڑی ہے، کئیوں کو واصل جہنم کر دیا۔ لیکن پھر ایک مرتبہ ایسا آیا کہ پیاس اس پر غالب آ گئی، پیاس اس پر غالب آ گئی۔ واپس اپنے بابا کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے اللہ تشوف قتلنی، پیاس مجھے مار رہی ہے۔ راوی کہتا ہے ہم نے دیکھا کہ وضع لسانہ فی فمہ، مولا حسین نے اپنی زبان شہزادہ علی اکبر کے منہ میں دی، شہزادے نے وہ زبان چوسی، اس کے بعد انگوٹھی دی، وہ انگوٹھی اپنے زبان میں رکھی۔ پھر علی اکبر خود کہتے ہیں بابا مجھے ایسا لگتا ہے میں نے ٹھنڈا پانی تناول کیا ہے، میری پیاس بجھ گئی ہے۔ پھر اس کے بعد مولا فرماتے ہیں علی اکبر تھوڑا اور لڑو، پھر نانا تمہیں ایسا جام پلائیں گے ساری عمر کے لیے، ہمیشہ کے لیے تمہاری پیاس بجھ جائے گی۔ علی اکبر دوبارہ حملہ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک ملعون چھپ کر علی اکبر کے سر پر وار کرتا ہے، علی اکبر زخمی ہو جاتے ہیں۔ پھر سب مل کر تلواروں سے حملہ کرتے ہیں۔ جب تلواروں سے حملہ کرتے ہیں علی اکبر اپنے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈالتے ہیں، گھوڑا خیموں کے بجائے دشمن کی سمت چلا جاتا ہے۔ راوی کہتا ہے فَقَطَّعُوهُ بِأَسْيَافِهِمْ عِرْبًا، علی اکبر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جب علی اکبر کے
اتنے زخم آ گئے تو کہتا ہے یا ابتا علیک منی السلام، بابا یہ میرا آخری سلام ہو۔ مولا حسین خود کو وہاں پہنچاتے ہیں، فوقف علی، علی اکبر کے بالائے سر آتے ہیں، ووضع خدہ علی خدہ، اپنے رخسار علی اکبر کے رخسار پر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں علی الدنیا بعدک لفا، علی اکبر تیرے بعد میری دنیا ویران ہو گئی، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔